شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس زندہ ضمیر کی۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ہاں ضرور کریں گے، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور بنانے پر بھی قادر ہیں۔ بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آئندہ بھی فسق و فجور کے کام کرے۔ وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا؟ پس جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے تو انسان اس دن کہے گا بھاگ کر کہاں جاؤں؟ نہیں، اب کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اس روز ٹھکانہ تو صرف تیرے رب کے پاس ہوگا۔ اس دن انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا جو وہ آگے بھیج چکا اور پیچھے چھوڑ آیا ہوگا۔ بلکہ انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے، اگرچہ وہ اپنی کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی، آپ اس قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ یقیناً اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ سے اس کا پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر جب ہم اسے پڑھوا چکے تو آپ اس کے پڑھنے کی اتباع کریں، پھر اس کی وضاحت ہمارے ذمہ ہے۔ کیا یہ انکار اس لیے ہے کہ قیامت ناقابل فہم ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اس لیے ہے کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ بہت سے چہرے اس روز شاداب ہوں گے، وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے جو گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے۔ کیا تم اس دنیا میں ہمیشہ رہو گے؟ ہرگز نہیں۔ جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون ہے بچانے والا معالج، اور وہ سمجھ جائے گا کہ اس کی جدائی کا لمحہ آ گیا ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، تو وہ آپ کے رب کی طرف چلنے کا دن ہوگا۔ پس اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ تکذیب کی اور روح گردانی کی، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ تیرے لیے تباہی پر تباہی ہے، پھر تیرے لیے تباہی پر تباہی ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ رحم میں ٹپکایا جانے والا منی کا ایک نطفہ نہ تھا؟ پھر وہ لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے پیدا کیا اور اس کی نوک پلک سنواری، پھر اس سے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا۔ کیا اس ذات کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ مرنے والوں کو زندہ کرے؟